انڈیا میں تبلیغ کے کام میں دو حصے ہو گئے ہیں، یہ دو جماعتیں ہیں. بھائی سب جماعتیں ٹھیک ہے، دونوں ٹھیک ہے، جس کے ساتھ بھی رہو بات تو دین کی کرتے ہوں گے نا. باقی مجھے تفصیل کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. یہ اصل میں آپ کبھی غور نہیں کرتے، یہ یہودیوں کی سازش ہے. وہ اس جماعت سے گھبرا گئے کہ یہ کون لوگ ہیں وہ 50 ملکوں میں تبلیغ کر رہے ہیں، ان کا پیسہ کہاں سے آتا ہے، فنڈنگ کہاں سے. وہ ہر آدمی اپنا خرچ کر رہا ہے، پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ کیا مطلب؟ یا تو 1 کروڑ کا آدمی کا پیسہ جو ہے نا وہ ایک پارٹی، وہ تو ہر آدمی اپنے خرچ کرتا ہے. کھانا کھاتے تو چندہ کر کے پیسے جمع کرتے ہیں، اس میں کیا خرچ ہونا ہے؟ میرے اپنے دوست تھے سردار الہی، وہاں فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ قبر رحمت کرے، بہت بڑے ذمہ تھے. پھر وہ تبلیغ میں ایسے لگے نا، آدھی زندگی تبلیغ کو دے دی. وہ آئے مجھے ملے، ان کا کہتے یورپ گئے تھے تبلیغ پہ. 7 آدمیوں کا ہماری جماعت تھی. ہم ترکی گئے، ترکی سے پھر ہم یورپ گئے. تو ترکی سے ہم نے ایک اسٹیشن ویگن خرید لی 7 سیٹر. پورا یورپ کو ہم نے دورہ کیا، واپس آ کے ترکی میں بھیجی. سارے خرچ کے بعد بھی ہمیں 1,000 مل گیا. اس میں کسی کی فنڈنگ کا کیا تعلق ہے؟ اب ان کو یہ خوف کھا رہا ہے کہ یہ کیا ایسی کوئی لوت کی بیماری ہے جس کو چمٹ جاتے ہیں اس کو چھوڑتے ہی نہیں. اس لیے وہ ڈرے ہوئے ہیں اور اندر اپنے آدمی بھیج کے تقسیم کر رہے ہیں، ڈیوائڈ کر رہے ہیں. ختم نبوت کو 2 ٹکڑے کیا، دارالعلوم دیوبند کو 2 ٹکڑے کیا، تنظیم اہل سنت کو 2 ٹکڑے کیا. ایک یہ جماعت بچی ہوئی تھی، اب ان کو بھی انہیں 2 ٹکڑے کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کریں اللہ علماء کو، اہل حق کو، دین والوں کو یہودیوں کی سازش سے بچائے. آج کل خاص طور پہ تہجد میں مکہ مدینہ کے لیے اور پاکستان کے لیے دعا کیا کریں. آج کل یہ دونوں ملک جو ہے نا یہودیوں کے ٹارگٹ پہ ہیں، ان کی نظریں انہیں پہ لگی ہوئی ہیں کہ جب تک مکہ ہے مدینہ ہے ہم مسلمان کبھی ہم سے مغلوب نہیں ہو سکتے. یہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، مکہ مدینے کی توہین برداشت نہیں کر سکتے. ایک دفعہ ایک اسرائیل کے صہیونیوں کے ایک بہت بڑے لیڈر نے وزیر اعظم سے پتہ نہیں کون سے بدبخت، یہ اس دور کی بات نہیں جب ضیاء الحق ہوتے تھے، تو کسی میٹنگ میں اقوام متحدہ کی اس نے شرکت میں اس نے کہیں غصے میں آ کے کہا کہ اب ہم سوچ رہے ہیں کہ حرمین الشریفین کو ہم اڑا دیں. ضیاء الحق مرحوم کچھ بھی ہو تھا وہ دین والا آدمی. پتہ نہیں اس نے کام کیسے کیے، اچھے کیے برے مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن نمازی پکا تھا، تہجد گزار، شب بیدار تھی. اس سے برداشت نہ ہو، وہ کھڑا ہو گیا اسی وقت اور نے کہا مسٹر آپ مکے مدینے کو اڑا کیا دیں گے جس دن بری نظر ڈالیں گے تیرا ملک بھی نہیں ہوگا. ہم نے بھی کیٹو کی چوٹی پہ میزائل سیٹ کیے ہوئے ہیں، وہیں سے بیٹھے بیٹھے تمہیں اڑا ڈالیں گے. اس کی اتنی منہ ہو گیا اور وہ سمجھ گیا کہ ہاں یہ تو بڑے خطر. اس لیے ان کی نظر اب تم پر ہے یا ان پر. اسی لیے وہاں بھی دیکھ رہے جتنی دینی باتیں سب کو تقسیم کر دی. یہ ان کی پرانی چال ہے. بس دعا کرو اللہ حرمین الشریفین اور بلد الامین کو اور ان کی قیادت کو اور ان کی سیادت کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ رکھے اور اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے، وہاں کے دین والوں کی حفاظت فرمائے. وہاں کے مدارس جو ہے نا یہ دین کا قلعہ ہے، اگر یہ مدرسے نہ رہے دین نہیں رہے.